السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، جون کی 4 تاریخ۔ پاکستان میں اکثر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ افغانستان، چین اور پاکستان نے افغانستان سے غیر ملکی فورسز کے ذمہ دارانہ اور منظم انخلاء کا مطالبہ کیا ہے تاکہ خطے کی سیکیورٹی صورتحال خراب نہ ہو اور دہشت گرد گروپوں کو دوبارہ منظم ہونے کا موقع نہ مل سکے۔ یہ مطالبہ بیجنگ کی میزبانی میں چین، افغانستان اور پاکستان کے وزرائے خارجہ کے 6 فریقی ورچوئل اجلاس کے بعد جاری ہونے والے ایک مشترکہ اعلامیے میں کیا گیا ہے۔ دوسری جانب پاکستان کی قومی سلامتی کے مشیر معید یوسف نے نجی ٹی وی چینل ڈان نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان سے امریکی فورسز کا ان کے بقول اچانک انخلاء آئیڈیل صورتحال نہیں ہے، لیکن انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان پر اپنی ساکھ کو بچانے کا کسی بھی قسم کا الزام ناقابل قبول ہوگا۔ افغان وزارت خارجہ نے پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے اس بیان کو مسترد کر دیا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ افغانستان میں امن تباہ کرنے والے ملک کے اندر اور باہر موجود ہیں۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ امن تباہ کرنے والے کون ہیں۔ بیان کے مطابق بین الاقوامی برادری اور افغانستان اس بات کے منتظر ہیں کہ پاکستان افغانستان میں پائیدار امن کی بحالی کے لیے ضروری اقدامات کرے۔ افغانستان کے لیے یورپی یونین کے خصوصی ایلچی نے کہا ہے کہ تشدد رکنا چاہیے اور معمول کی بات چیت کو سنجیدہ مذاکرات میں تبدیل ہونا چاہیے۔ تھامس نکلسن نے یہ بات افغانستان کے پہلے دورے کے اختتام پر کہی۔ انہوں نے افغان عوام کے لیے تنظیم کی حمایت کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ افواج افغانستان سے نکل رہی ہیں، لیکن یورپی یونین کا ارادہ ہے کہ وہ یہاں موجود رہے اور عوام کی مدد جاری رکھے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ امن عمل میں نمایاں پیش رفت کی جائے اور تشدد روکا جائے۔ افغانستان کے بعد تھامس نکلسن قطر کے دارالحکومت دوحہ اور پھر پاکستان بھی جائیں گے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں 2 مسافر ویگنوں میں بم دھماکوں سے کم از کم 8 افراد ہلاک اور 9 زخمی ہو گئے ہیں، جبکہ بین الاقوامی افواج کے انخلاء کا عمل جاری ہے اور افغان سیکورٹی فورسز کی بیرون ملک تربیت کے امکانات غیر واضح نظر آ رہے ہیں۔ اس سے قبل بھی 2 بم حملوں میں مسافر بسوں کو ہدف بنایا گیا، جس سے ان خطرات کی نشاندہی ہوتی ہے جو عام شہریوں کو لاحق ہیں۔ اطلاعات کے مطابق ایک نجی چینل کی اینکر مینا خیری اور ان کی والدہ کابل کے ضلع 3 میں سڑک کنارے نصب بم دھماکے میں ہلاک ہو گئی ہیں، جبکہ ان کی بہن زخمی ہیں۔ آریانہ نیوز نے ایک ٹویٹ میں مینا خیری کی موت کی تصدیق کی ہے۔ کابل پولیس کا کہنا ہے کہ پولیس سوختہ کے دھماکے میں 4 افراد ہلاک اور 5 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ فی الحال کسی گروپ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ پاکستان نے وسطی ایشیائی ریاست تاجکستان کو اسلحہ فروخت کرنے کی پیشکش کی ہے، جس کے تحت دونوں ممالک نے اس بارے میں یادداشتوں پر دستخط بھی کر دیے ہیں۔ پاکستان کے دفاعی برآمدات گزشتہ کچھ عرصے میں تیزی سے اوپر گئی ہیں، تاہم کئی ماہرین کا خیال ہے کہ جنگی جہازوں کی برآمدگی کے باوجود بھی فی الحال دفاعی پیداوار کی صنعت ابھی تک ابتدائی مراحل میں ہی ہے۔ فیس بک نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے پاکستان سے چلنے والے 40 اکاؤنٹس، 25 صفحات، 6 گروپس اور 28 انسٹاگرام اکاؤنٹس بند کر دیے ہیں۔ ان اکاؤنٹس کو الفا پرو نامی ایک کمپنی آپریٹ کر رہی تھی اور ان اکاؤنٹس پر شبہ ہے کہ ان کے ذریعے منظم غیر مصدقہ رویہ دیکھنے میں آ رہا تھا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پاکستان اور بھارت میں ماضی میں بھی فیس بک اور سوشل میڈیا ایپس کے ذریعے صارفین پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی جاتی رہی ہے۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے بلوچستان کے 5 اضلاع میں انٹرنیٹ کی سہولت کو بحال کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ یہ اقدام حکومت کی جانب سے ملک بھر میں انٹرنیٹ کی سہولیات کی فراہمی کے منصوبے کا حصہ ہے۔
امریکہ کے صدر جو بائیڈن اس ماہ یورپ جائیں گے، جو حکومت سنبھالنے کے بعد ان کا پہلا غیر ملکی دورہ ہوگا۔ وائٹ ہاؤس نے جمعرات کو ایک بیان میں کہا ہے کہ صدر بائیڈن 10 سے 16 جون تک جاری رہنے والے دورے میں برطانیہ، بیلجیم اور سوئٹزرلینڈ میں عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے۔ پریس سیکرٹری جین ساکی نے کہا ہے کہ یہ دورہ امریکہ کے اس عزم کو نمایاں کرے گا کہ وہ اتحادیوں کے ساتھ تعلقات کی تجدید، بین الاقیانوس تعلقات کا استحکام اور اتحادیوں اور شراکت داروں کے ساتھ قریبی تعاون کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے تاکہ عالمی چیلنجوں سے نمٹا جائے اور امریکہ کے مفادات کو بہتر طریقے سے محفوظ کیا جائے۔ صدر بائیڈن نے جمعرات کو ایک صدارتی حکم نامے پر دستخط کیے جس کے تحت ٹرمپ دور میں بلیک لسٹ کی گئی کمپنیوں کی فہرست میں توسیع کی گئی ہے۔ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نومبر 2020 میں ٹیلی کام، تعمیرات اور ٹیکنالوجی کے شعبوں سے تعلق رکھنے والی 31 کمپنیوں کو چینی فوج سے تعلق کے الزام میں بلیک لسٹ کیا تھا۔ صدر بائیڈن کے حکم نامے میں 59 کمپنیوں کی فہرست شامل ہے جن کا چینی فوج کے صنعتی کمپلیکس سے تعلق ہے۔ نئی فہرست میں نگرانی کی ٹیکنالوجی فراہم کرنے والی کمپنیاں شامل ہیں جن کے بارے میں وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ وہ جبر یا انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں میں مدد دیتی ہیں اور امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی سلامتی یا جمہوری اقدار کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون نے جمعرات کو واشنگٹن میں اسرائیلی وزیر دفاع بنیامن گینتس سے ملاقات کی۔ قومی سلامتی کونسل کی ترجمان ایملی ہورن نے ایک بیان میں کہا کہ دونوں رہنماؤں نے گزشتہ ماہ اسرائیل اور فلسطینی عسکریت پسندوں کے درمیان جھڑپوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ ترجمان نے کہا کہ سلیون نے اس بات کو یقینی بنانے کی اہمیت پر زور دیا کہ غزہ کے عوام کے لیے فوری طور پر انسانی امداد بھیجی جائے۔ سلیون اور گینٹس نے صرف اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے لیے نہیں بلکہ پورے خطے کے لیے استحکام، امن اور سلامتی کو یقینی بنانے کے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔ ہورن نے کہا کہ دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ امریکہ اور اسرائیل خطے میں اپنی اسٹریٹجک ترجیحات کو آگے بڑھانے کے لیے آنے والے ہفتوں میں تعاون جاری رکھیں گے۔ بینی گینٹس نے جمعرات کو اپنے امریکی ہم منصب لائیڈ آسٹن سے بھی ملاقات کی۔ بعد ازاں اسرائیلی وزیر دفاع نے امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن سے بھی ملاقات کی جنہوں نے حالیہ دنوں کے دوران اسرائیل اور خطے کا دورہ کیا تھا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ رسمی طور پر بدعنوانی کے خلاف مہم کو قومی سلامتی کا بنیادی معاملہ بنا رہی ہے۔ صدر بائیڈن نے جمعرات کو قومی سلامتی سے متعلق پہلا ہدایت نامہ جاری کیا ہے جس میں انہوں نے بدعنوانی کے خلاف اپنے ایجنڈے کو واضح کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بدعنوانی سے امریکہ کی قومی سلامتی، معاشی مساوات، غربت کے خاتمے کی عالمی مہم، ترقی کی کوششوں اور خود جمہوریت کو خطرہ لاحق ہے۔ لیکن بدعنوانی کو مؤثر طریقے سے روک کر اور شفاف اور قابل احتساب حکومت کی خوبیوں کا مظاہرہ کر کے ہم امریکہ اور دوسری جمہوریتوں کے لیے فیصلہ کن برتری یقینی بنا سکتے ہیں۔ اور اب کرونا وائرس سے متعلق خبریں۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2,14,133 افراد نے کرونا وائرس کی ویکسین کا پہلا ٹیکہ لگوا لیا ہے جبکہ 90,729 افراد نے دوسرا ٹیکہ لگوایا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق اب تک 21,74,169 افراد وہ ہیں جو کرونا ویکسین کی دونوں خوراکیں لے چکے ہیں جبکہ ویکسین کی پہلی ڈوز لینے والوں کی تعداد 37,46,789 ہے۔ بھارت میں تشخیص ہونے والی کورونا کی قسم ڈیلٹا آسٹریلیا کے شہر میلبرن پہنچ گئی ہے۔ ریاست وکٹوریہ کے چیف ہیلتھ آفیسر بریڈسٹن نے بتایا کہ کرونا وائرس کی ڈیلٹا قسم کے اب تک 2 کیسز سامنے آئے ہیں اور وائرس کی یہ قسم سامنے آنا ایک تشویش کی بات ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے جمعرات کے روز اعلان کیا کہ امریکہ فوری طور پر کرونا وائرس کی 2.5 کروڑ اضافی خوراکوں کی پہلی کھیپ عطیہ کرے گا۔ ایسا اقوام متحدہ کے تحت چلنے والے پروگرام کوویکس کے ذریعے کیا جائے گا۔
یہ کھیپ جنوبی اور وسطی امریکہ، ایشیا اور دیگر ممالک کو ایسے وقت میں مہیا کی جا رہی ہے جب بیرون ملک ویکسین کی بے حد کمی ہے اور اندرون ملک ضرورت سے زیادہ سپلائی موجود ہے۔ ان خوراکوں سے کوویکس کی ان کوششوں کو فوری اور خاطر خواہ مدد ملے گی جن کے تحت ضرورت مند ملکوں کو ابھی صرف 7 کروڑ 60 لاکھ خوراکیں مہیا کی جا سکی ہیں۔ مجموعی طور پر وائٹ ہاؤس نے جون کے آخر تک دنیا کے ممالک کو 8 کروڑ خوراکیں دینے کے منصوبے کا اعلان کر رکھا ہے، جو زیادہ تر کوویکس پروگرام کے ذریعے دی جائیں گی۔ صدر بائیڈن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ جب تک یہ وبا دنیا میں زوروں پر رہے گی، امریکی عوام کو اس سے خطرہ رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے عہد کیا ہے کہ وہ ویکسین کی فراہمی کی کوششوں میں وہی تیزی بین الاقوامی سطح پر بھی دکھائے گا جیسی امریکہ کے اندر دکھائی گئی۔ برطانیہ گروپ آف 7 اقوام کے وزرائے صحت کے 2 روزہ اجلاس کی میزبانی کر رہا ہے، جس کا مقصد ویکسین کی تقسیم اور عالمی صحت کو لاحق خطرات کو بہتر طریقے سے شناخت کرنا ہے۔ جمعرات اور جمعے کو آکسفورڈ میں اس اجلاس کے بعد آئندہ ہفتے G7 کا سربراہ اجلاس ہوگا۔ کورونا وائرس کے خلاف وسیع پیمانے پر اپنے شہریوں کو ویکسین لگانے کی مہم چلانے والے ملکوں کو اس دباؤ کا سامنا ہے کہ وہ دنیا کے دوسرے حصوں کی مدد کریں جہاں ویکسین کی کمی ہے۔ عالمی ادارے صحت کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس گیبریئسس نے کہا کہ ویکسین کی خوراکوں کو اس وقت بانٹنے کی ضرورت ہے۔ وبا کے خاتمے کے لیے ویکسین کی تقسیم میں مساوات فیصلہ کن اہمیت رکھتی ہے۔ جمعرات کو اجلاس سے آغاز سے پہلے جاپانی وزیراعظم یوشیہیدے سوگا نے کہا کہ ان کی حکومت کو ویکس پروگرام کے لیے مزید $80 کروڑ فراہم کرے گی۔ اجلاس میں شریک وزرائے صحت جانوروں سے انسانوں کو بیماریوں کی منتقلی روکنے کے طریقوں کا جائزہ لیں گے۔ ان میں ایسی مشترکہ کوشش شامل ہیں جن کی مدد سے جانوروں اور ماحول میں خطرے کی علامات کو جلد شناخت کیا جا سکے گا۔ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ انسانی حقوق کی جنگ میں چین کے عوام کے ساتھ ہے۔ جمعرات کو یہ بیان چین میں تیانمن کریک ڈاؤن کی سالانہ یاد کے موقع پر دیا گیا، جبکہ دونوں معاشی قوتوں کے درمیان کشیدگی بھی بڑھی ہوئی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے ایک بیان میں کہا کہ امریکہ 32 سال پہلے ہلاک کیے گئے چینی شہریوں کی قربانی کی قدر اور ان بہادر لوگوں کا احترام کرتا ہے جو حکومتی جبر کے خلاف حقوق کی جدوجہد میں مصروف ہیں۔ ان میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جو ہلاک، گرفتار یا لاپتہ ہوئے۔ 4 جون 1989 کو بیجنگ میں جمہوریت کے لیے ہوئے پرامن مظاہروں کو فوجیوں اور ٹینکوں نے کچل دیا تھا، جن کی یاد چین کے سوا دنیا بھر میں منائی جاتی ہے۔ گزشتہ 30 سال سے نیم خود مختار ہانگ کانگ میں 4 جون کو اس واقعے کی یاد میں شمعیں روشن کی جاتی ہیں۔ بلنکن نے کہا کہ تیانمن کے مظاہروں کی بازگشت ہانگ کانگ میں جمہوریت اور آزادی کی جدوجہد میں سنی جا سکتی ہے، جہاں مقامی حکام نے اس قتل عام کی یاد منانے پر پابندی لگا دی ہے۔ امریکہ میں بے روزگاری الاؤنس کے لیے دی جانے والی درخواستوں میں مسلسل 5ویں ہفتے کمی آئی ہے، اور یہ رجحان دنیا کی سب سے بڑی معیشت کے کورونا بحران سے بحالی کی طرف جاری پیش رفت کو ظاہر کرتا ہے۔ لیبر ڈپارٹمنٹ نے جمعرات کو اپنے تازہ ترین اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا ہے کہ ملک میں 3,85,000 بے روزگار افراد نے پچھلے ہفتے بے روزگاری الاؤنس کے لیے درخواستیں دیں۔ یہ تعداد اس سے پہلے ہفتے کے مقابلے میں 20,000 کی کمی کو ظاہر کرتی ہے۔ یورپی یونین نے ڈیجیٹل شناختی کارڈ منصوبے کا اعلان کیا ہے، جس میں شہریوں کی وہ تمام دستاویزات محفوظ ہوں گی جن کی انہیں گھر پر یا تنظیم کے 27 ملکوں میں سے کہیں بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ یورپی کمیشن کی نائب صدر مارگریٹ ویسٹیگر نے جمعرات کو برسلز میں اس تجویز سے متعلق پریس بریفنگ کی۔ انہوں نے کہا کہ یورپین ڈیجیٹل آئیڈینٹی ویلٹ دراصل اسمارٹ فون کی ایک ایپ ہوگی جس میں شناخت اور دوسری سرکاری دستاویزات محفوظ کی جا سکیں گی۔ ان میں ڈرائیونگ لائسنس، ڈاکٹروں کے نسخے اور تعلیمی اسناد شامل ہوں گی۔ ویسٹیگر نے کہا کہ اس منصوبے کی بدولت یورپی یونین کے 45 کروڑ شہریوں کو بہت سے کاموں میں سہولت مل جائے گی، مثلا کسی بھی رکن ملک میں اپارٹمنٹ کرائے پر لینا یا بینک اکاؤنٹ کھلوانا آسان ہو جائے گا۔
یورپی یونین کے 14 ملکوں میں پہلے ہی قومی ڈیجیٹل شناختی نظام موجود ہے، اور حکام کا کہنا ہے کہ نئی ایپ ان تمام کے نظام سے ہم آہنگ ہوگی۔ تنظیم نے تمام سرکاری خدمات کی آن لائن دستیابی کے لیے 2030 کی تاریخ مقرر کی ہے، اور ہر شہری کا ڈیجیٹل میڈیکل ریکارڈ بھی یقینی بنایا جائے گا۔ بھارت کی سپریم کورٹ نے سینئر صحافی ونود دوا کے خلاف ملک سے غداری اور دیگر الزامات کے تحت دائر معاملہ خارج کر دیا ہے، اور کہا ہے کہ 1962 میں کیدار ناتھ سنگھ نامی معاملے میں دیے گئے سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت ہر صحافی کو غداری کے الزامات سے تحفظ حاصل ہے۔ سعودی عرب میں محکمہ ٹریفک نے فیصلہ کیا ہے کہ 17 برس کی لڑکیوں کو بھی اب ڈرائیونگ کرنے کا اجازت نامہ دیا جائے گا۔ سعودی عرب کے انگریزی اخبار سعودی گزٹ کی رپورٹ کے مطابق اب نوجوان لڑکوں کی طرح لڑکیاں بھی ڈرائیونگ کر سکیں گی، جس کے لیے ٹریفک ڈپارٹمنٹ نے باقاعدہ ضوابط ترتیب دے دیے ہیں۔ ایک نئی سائنسی تحقیق سے ظاہر ہوا ہے کہ گزشتہ 4 اشروں کے دوران امریکہ اور یورپ کی سینکڑوں جھیلوں میں آکسیجن کی مقدار میں نمایاں طور پر کمی آئی ہے۔ اس مطالعاتی جائزے میں شامل سائنسدانوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ پانی میں آکسیجن کی کمی کے نتیجے میں مچھلیوں کی ہلاکتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے، کائی کی نشوونما بڑھ سکتی ہے، اور مضر صحت میتھین گیس کے اخراج میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ یاد رہے کہ کھلی فضا میں موجود پانی میں آکسیجن کی کچھ مقدار جذب ہو جاتی ہے، جو مچھلیوں اور پانی کے اندر رہنے والی دیگر آبی حیات کے سانس لینے کے کام آتی ہے۔ کانز فلم فیسٹیول نے جولائی میں اپنے میلے کے لیے بڑے فلم سازوں کی فلموں کی فہرست جاری کر دی ہے۔ گزشتہ سال عالمی وبا کے باعث یہ فلمی میلہ منسوخ کر دیا گیا تھا۔ اس سال 74ویں فلم فیسٹیول کی شاندار واپسی کا اہتمام کیا جا رہا ہے، جس کی تفصیلات جمعرات کو جاری کی گئی ہیں۔ برطانیہ میں جاری مشن امپاسبل 7 کی شوٹنگ میں شریک بعض افراد کے کورونا ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد فلم کی شوٹنگ ایک مرتبہ پھر روک دی گئی ہے۔ پیراماؤنٹ پکچرز نے جمعرات کو اعلان کیا کہ کورونا کیسز سامنے آنے کے بعد فلم کی شوٹنگ 2 ہفتے کے لیے روکی گئی ہے۔ فلم بنانے والے اسٹوڈیو نے یہ نہیں بتایا کہ کورونا وائرس سے کون متاثر ہوا ہے اور کتنے افراد کے ٹیسٹ مثبت آئے ہیں۔ پیراماؤنٹ نے ایک بیان میں اتنا بتایا ہے کہ فلم کی شوٹنگ 14 جون تک عارضی طور پر روک دی گئی ہے، اور وہ صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ پر اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے اس بلیٹن کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ خالد حمید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔